جس کے لیے بھی کریں گے وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا، چاہے وہ دشمن کیوں نہیں ہے۔ آپ اس کو شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جناب گھر کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی محبت زیادہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ جس کے لیے بھی کریں گے انتہا درجہ اس کا آپ فائدہ پائیں گے۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ تسخیر و محبت کا ایک طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ اسم اعظم یا جامع کا وظیفہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وظیفے کی انسان اگر تسخیر کر لے تو دشمن بھی دیوانہ بن جائے گا۔ یہ اتنا مجرب شدہ وظیفہ ہے، اور یا جامع ایک اسم اعظم ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس اسم اعظم کو کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ پائیں گے، انتہا درجہ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ دوستو نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے یار، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز سے سستی نہ کریں۔ نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کی اتنی نحوستیں گرتی ہیں نا، گھروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے فتنوں کا دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک جگہ پہ کتنے گرے ہیں، اتنے فتنے ہوں گے، فتنوں کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہر نماز کے بعد تجدید ایمان ہوتا رہے، یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری پڑھا کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ مولا کریم توبۃ نصوحہ عطا فرمائے۔ کوشش فرمایا کریں توبۃ نصوحہ اپنے رب سے مانگا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت صاف ستھرا رہنے والے اور توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ اپنا دوست رکھ لے، دوستو پھر کیا چاہیے دنیا میں؟ کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، سب کچھ اللہ کی محبت ہی ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ اگر صبح کے ٹائم ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اگر صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، یعنی 24 گھنٹے میں کسی وقت کریں، ایک تو شرط پوری ہو جائے گی، دوسرا مولا کریم فضل فرما دے گا۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، یہ نماز فجر کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد جب مصلی پہ بیٹھیں تو یا جامعوں کو آپ نے ان گنت پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر ان گنت پڑھنا شروع کر دیں، ان گنت پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جیسے سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھا تھا نا، اسی جگہ پہ ہی کھڑے ہو کر آپ نے نماز چاشت 2 رکعت نماز چاشت اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھنی ہے۔ پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر کے آپ اٹھائیں۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، لگاتار 11 دن تک آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اس کا فائدہ ایسا ہوگا، آپ جس کے لیے بھی کریں گے وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا، چاہے وہ دشمن کیوں نہیں ہے۔ آپ اس کو شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جناب گھر کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی محبت زیادہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ جس کے لیے بھی کریں گے انتہا درجہ اس کا آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔